اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن له مسلمون۔ ترجمہ: اے یہودیوں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے بیٹو، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی۔ آیت کے معنی یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، کیا تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت ان کے پاس موجود تھے، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے اسلام و توحید کا اقرار لیا تھا، اور یہ اقرار لیا تھا جو آیت میں مذکور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا یعنی باپوں میں داخل کیا، حالانکہ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے حقیقی والد نہ تھے۔ یہ اس لیے کہ آپ ان کے چچا ہیں، اور چچا بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے ذکر فرمانا دو وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے ہیں، دوسرا اس لیے کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں سے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ترجمہ: وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تلک امۃ، وہ ایک امت ہے۔ جب یہودی دلیل میں عاجز ہو جاتے اور آخر کار کہہ دیتے تھے کہ اگر ہمارے عقائد و اعمال بھی غلط ہوئے تو ہمارے باپ داداؤں کے اعمال ہمارے کام آ جائیں گے اور ان سے ہماری نجات ہو جائے گی، ان کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ سب گزر چکے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تمہیں ان کے اعمال کام نہ آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اپنے اعمال کام آئیں گے، اور اگر عقیدہ خراب ہو تو کسی کو دوسرے کے عمل سے فائدہ نہیں ہوگا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ: اور اہل کتاب نے کہا، یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ تم فرماؤ، ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں، جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت مدینہ کے یہودی سرداروں اور نجران کے عیسائیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔ یہودیوں نے تو مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے، اور توریت تمام کتابوں سے افضل ہے، اور یہودی دین تمام ادیان سے اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے حضرت سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انجیل شریف اور قرآن شریف کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہودی بن جاؤ۔ اسی طرح نصرانیوں نے بھی اپنے ہی دین کو حق بتا کر مسلمانوں سے نصرانی ہونے کو کہا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، بل ملت ابراہیم، بلکہ ابراہیم کا دین۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دے دیں کہ جب کسی کی پیروی ضروری ہے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں، جو کہ تمام فضائل کا جامع ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس میں اشارتاً یہودیوں، عیسائیوں اور ان تمام لوگوں کا رد کر دیا گیا جو مشرک ہونے کے باوجود ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے، کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، حالانکہ ابراہیمی وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے۔ جبکہ تم مشرک ہو تو ابراہیمی کیسے ہو گئے؟ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وہ مقبولیت عامہ بخشی ہے کہ ہر دین والا ان کی نسبت پر فخر کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ صرف بڑوں کے اولاد ہونا کافی نہیں جب تک بڑوں کے سے کام نہ کریں۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ قولو، تم کہو۔ یہاں انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق چند باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو کسی ایک نبی یا ایک کتاب کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے۔ البتہ انبیاء کرام کی تعداد مقرر نہ کیجیے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کسی قطعی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2، انبیاء کرام کے درجوں میں فرق ہے، جیسا کہ تیسرے پارے کے شروع میں ہے، مگر ان کی نبوت میں فرق نہیں۔ نمبر 3، انبیاء کرام علیہ السلام میں فرق کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ اس طرح کے بعض نبیوں کو مانیں اور بعض کا انکار کریں۔ نمبر 4، یہ بھی معلوم ہوا کہ سارے نبی نبوت میں یکساں ہیں، کوئی عارضی، ذلی یا بروزی نبی نہیں جیسے قادیانی کہتے ہیں، بلکہ سب اصلی نبی ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہودیوں کو صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان بارگاہ الہی میں معتبر اور دوسروں کے لیے مثال ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو عنقریب اللہ تمہیں ان کی طرف سے کفایت فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور اس میں غیب کی خبر بھی ہے کہ آئندہ حاصل ہونے والی فتوحات کا پہلے سے اظہار فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ پورا ہوا، اور یہ غیبی خبر صادق ہو کر رہی۔ کفار کی حسد و دشمنی اور ان کے مکاریوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرر نہ پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی، بنی قریظہ قتل ہوئے، جبکہ بنی نذیر جلاوطن کیے گئے، اور یہود و نصارہ پر جزیہ مقرر ہوا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ ترجمہ: ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ جس طرح رنگ کپڑے کے ظاہر و باطن میں سرایت کر جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے سچے عقائد ہمارے رگ و پے میں سما گئے ہیں۔ ہمارا ظاہر و باطن اس کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ نفوس کو پاک کرتا ہے۔ ظاہر میں اس کے آثار ہمارے اعمال سے نمودار ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے یا ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس شخص یا بچے کو غوطہ دیتے اور کہتے کہ اب یہ سچا عیسائی ہو گیا۔ اس کا عیسائیت میں رد فرمایا کہ یہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ ترجمہ: تم فرماؤ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین قدیم ہے، انبیاء کرام ہم میں سے ہوئے ہیں، لہذا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہی ہوتے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے فرمایا گیا کہ ہمارا اور تمہارا اور سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اسے اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنائے، عرب میں سے ہو یا دوسروں میں سے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے ہیں، یعنی ہم کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور عبادت و اطاعت خالص اسی کے لیے کرتے ہیں تو عزت کے مستحق ہے۔ نیز خالص اللہ تعالیٰ کا وہی ہوتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے۔
اور جو رسول کا ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا۔ رب تعالیٰ خود فرماتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تم فرماؤ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو؟ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی تھے۔ ان کی تردید میں یہ آیت اتری کہ یہودیت و عیسائیت تو ان کے بعد دنیا میں آئی، وہ کیسے اس دین پر ہوئے؟ ومن ظلم ممن، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھپانے والا بڑا ظالم ہے۔ اور یہ یہودیوں کا حال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شہادتیں چھپائیں جو توریت شریف میں مذکور تھیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، اور ان کے یہ اوصاف ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں، اور دین مقبول اسلام ہے، نہ کہ یہودیت و نصرانیت۔ اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور انہیں عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ترجمہ: وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس آیت میں یہودیوں کو ایک بار پھر تنبیہ کی گئی کہ تم اپنے اسلاف کی فضیلت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ ہر ایک سے اسی کے اعمال کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اپنے ماں باپ یا پیر و مرشد وغیرہ کے نیک اعمال پر بھروسہ کر کے خود نیکیوں سے دور اور گناہوں میں مصروف ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ: اب بے وقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تم فرما دو، مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا کیونکہ یہ تبدیلی انہیں ناگوار تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت مکہ کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے بارے میں تردد کا شکار ہیں، اور ابھی تک ان کے دل میں اپنی ولادت گاہ یعنی مکہ مکرمہ کا اشتیاق موجود ہے، لہذا جب انہوں نے تمہارے شہر کی طرف توجہ کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے دین کی طرف بھی لوٹ آئیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کیا تھا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین، منافقین اور یہودی تینوں کے بارے میں ہو سکتی ہے کیونکہ قبلہ کی تبدیلی پر طعن و تشنیع کرنے میں سب شریک تھے۔ اس آیت مبارکہ میں غیب کی خبر بھی ہے کہ پہلے سے فرما دیا گیا کہ بیوقوف اور جاہل لوگ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کریں گے، چنانچہ ویسا ہی واقع ہوا کہ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ السفہاء من الناس، بے وقوف لوگ۔ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک واضح بات پر اعتراض کر رہے تھے، کیونکہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے آخری نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں آپ کا لقب ذو القبلتین یعنی دو قبلوں والا ہونا بھی ذکر فرمایا تھا، اور قبلہ کی تبدیلی تو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی پہلے انبیاء کرام خبریں دیتے آئے ہیں، تو صداقت کی دلیل کو تسلیم کرنے کی بجائے اسی پر اعتراض کرنا حماقت ہے، اس لیے انہیں بیوقوف کہا گیا۔ جیسے کوئی دھوپ کے روشن ہونے کو سورج کے طلوع ہونے کی دلیل بنانے کی بجائے طلوع نہ ہونے کی دلیل بنائے تو اسے بیوقوف کے سوا اور کیا کہا جائے گا۔ اس آیت میں بیت المقدس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے پر اعتراض کرنے والوں کو بیوقوف کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دینی مسائل کی حکمتیں نہ سمجھ سکے
اور ان پر بے جا اعتراض کرے، وہ احمق اور بیوقوف ہے، اگرچہ دینی کاموں میں وہ کتنا ہی چلاک ہو۔ آج کل بھی ایسے بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے، چنانچہ موجودہ دور میں بھی مسلمان کہلا کر شراب، سود، پردے، حیا، اسلامی نظام وراثت اور حدود اسلام پر اعتراض کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور ایسے افراد قرآن مجید کے حکم کے مطابق بیوقوف ہیں۔ قبلہ اس جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان منہ کرتا ہے، اور چونکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یاد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہوا۔ نیز یہ بھی یاد ہے کہ حج ہمیشہ کعبہ ہی کا ہوا ہے، اور بیت المقدس کا حج کبھی نہیں کیا گیا۔ قل للہ المشرق والمغرب، تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ قبلہ پر اعتراض کرنے والے تمام لوگوں کو ایک ہی جواب دیا کہ انہیں کہہ دو مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اسے اختیار ہے جسے چاہے قبلہ بنائے، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے، بندے کا کام فرما برداری ہے۔ گویا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دو ہم مشرق و مغرب کے پجاری نہیں کہ سمتوں پر اڑے رہیں، بلکہ ہم تو اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اور جدھر منہ کرنے کا ہمیں حکم فرمائے ہم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہوں۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زمانہ کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے آگے یعنی افضل ہے۔ افضل کے لیے یہاں وسط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور عربی میں بہترین کے لیے بھی وسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ۔ مسلمان دنیا اور آخرت میں گواہ ہیں۔ دنیا میں تو اس طرح کے مسلمان کی گواہی مومن و کافر سب کے بارے میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے، اور رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے اس کی برائی بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے کی تم نے برائی بیان کی، اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ اور آخرت میں اس امت کی گواہی یہ ہے کہ جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے، تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ کوئی نہیں آیا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے دریافت فرمایا جائے گا تو وہ عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی ہے۔ اس بات پر انبیاء کرام سے کافروں پر حجت قائم کرنے کے لیے دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہ ہے۔ چنانچہ یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی کہ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی۔ اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے امت محمدیہ کو کیا معلوم، یہ تو ہم سے بعد میں آئے تھے۔ چنانچہ امت محمدیہ سے دریافت فرمایا جائے گا کہ تم کیسے جانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے
یا رب تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، ان کے ذریعے سے ہم قطعی اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے کامل طریقے سے فرض تبلیغ ادا کیا۔ پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت کے متعلق دریافت فرمایا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ تمام گواہیاں امت کے صالحین اور اہل صدق حضرات کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت شرط ہے۔ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے اور بے جا خلاف شرع کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اور ناحق لعنت کرتے ہیں، صحیح حدیثوں کے مطابق روز قیامت نہ وہ شفاعت کریں گے اور نہ وہ گواہ ہوں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے دینی رتبے اور اس کے دین کی حقیقت پر مطلع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے واقف ہیں جو کسی کا دینی رتبہ بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے گناہ معلوم ہیں، آپ ان کے ایمان کی حقیقت، اعمال، نیکیاں، برائیاں، اخلاص اور نفاق وغیرہ کو نور حق سے جانتے ہیں۔ ایسا ہی کلام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفصیل فتح العزیز میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ ہر نبی کو ان کی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت ان پر گواہی دے سکے، اور چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سب امتوں کو عام ہوگی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے احوال پر مطلع ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی حتمی اور قطعی ہے۔ ہمارے پاس قرآن کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، اور جیسے یہ گواہی قطعی طور پر مقبول ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دنیا میں اپنی امت کے حق میں مقبول ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا، مثلا صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل و مناقب، یا غیر موجود لوگوں جیسے حضرت اویس کرنی یا بعد والوں کے لیے جیسے حضرت امام مہدی وغیرہ کے لیے جو کچھ فرمایا، ان سب کو تسلیم کرنا لازمی ہے۔ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کی ایک حکمت یہ ارشاد فرمائی کہ اس سے مومن اور کافر میں فرق اور امتیاز ہو جائے گا کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قبلہ تبدیل کرتا ہے اور کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ چنانچہ قبلہ کی تبدیلی پر بہت سے کمزور ایمان والے اسلام سے پھر گئے، منافقین نے اسلام پر اعتراض شروع کر دیے، جبکہ پختہ ایمان والے اسلام پر قائم رہے۔ قبلہ کی تبدیلی کو کامل ایمان لوگوں نے تو بڑی خوش دلی سے قبول کیا، لیکن منافقوں پر یہ تبدیلی بڑی گراں گزری۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہونے کے بعد قبول کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا منافقت کی علامت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن میں یہ مرض بڑی شدت سے اختیار کیے ہوئے ہے، اور اسی مرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہو چکا ہے۔ حالانکہ کامل مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم معلوم ہو جائے تو وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے نفس سے اٹھنے والی وہ آواز وہیں دبا دے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں اسے روک رہی ہو یا اس کے دل میں تنگی پیدا کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت فرمائے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ قبلہ کی تبدیلی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ چنانچہ کچھ یہودیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی نمازوں کے بارے میں مسلمانوں کے سامنے اعتراضات کیے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں جن صحابہ کرام نے وفات پائی، ان کی نمازوں کے درست ہونے پر مسلمانوں سے دلیل مانگی، تو ان کے رشتہ داروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا کہ وہ نمازیں ہوئیں یا نہیں۔ اس پر یہ کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اطمینان دلائے گئے کہ ان صحابہ کرام کی نمازیں ضائع نہیں ہوئی، ان پر انہیں ثواب ملے گا۔ یاد ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ایمان سے مراد نماز ہے۔ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جتنی نمازیں پڑھی تھیں انہیں صحیح قرار دیا گیا، کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی گئی وہ بھی اتباع رسول میں ہی تھی، اور آپ جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں یہ بھی اطاعت رسول میں پڑھتے ہیں، لہذا ان سب کی نمازیں درست ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور کوئی اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے وہ بھی مردود ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور کوئی اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھے، وہ بھی مردود ہے کہ اصل الرسول چیز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اسی کو فرمایا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، یعنی تاکہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن میں اسے ایمان فرمایا گیا ہے کیونکہ اسے ادا کرنا اور باجماعت بڑھنا کامل ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہی ہے، جس نے اسے چھوڑا تو اس نے کفر کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی نشانی نماز ہے، تو جس نے نماز کے لیے دل کو فارغ کیا اور نماز کے تمام ارکان و شرائط اس کے وقت اور اس کی سنتوں کے ساتھ اس پر مداومت کی تو وہ کامل مومن ہے۔